الحمدللہ وحدہ لا شریک لہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ اما بعد۔ آج ہم سورۃ مائدہ کی مختصر سی تفسیر اور خلاصہ آپ کے سامنے بیان کریں گے۔ میں نے سورۃ البقرہ کی تفسیر میں یہ ذکر کیا تھا کہ اللہ رب العزت نے سورۃ البقرہ میں اس کی آیت نمبر 163 میں جب دعوی توحید کو دوسری بار ذکر کیا تھا تو وہاں مقصد یہ تھا کہ جس طرح مالک و مختار صرف اللہ ہے، اسی طرح نظر و نیاز کے لائق بھی صرف اور صرف اللہ ہی ہے۔ لہذا اپنے جانوروں میں، دودھ میں، اناج میں، پیداوار میں جب بھی بطور نظر و نیاز حصہ نکالنا ہے تو صرف اللہ ہی کے نام پر نکالنا ہے۔ غیر اللہ کے نام کی نظر و نیاز حلال نہیں ہوگی، بلکہ وہ شرکیہ عقیدے کی بنا پر حرام ہو جائے گی۔ سورۃ بقرہ کے اس مضمون کو اب اللہ سورۃ مائدہ اور سورۃ انعام میں بڑی تفصیل اور بڑی وضاحت کے ساتھ ذکر کریں گے۔ دوسرا ربط جو سورۃ مائدہ کو سورۃ نساء کے ساتھ ہے وہ یہ ہے کہ سورۃ نساء میں اللہ نے جب احکام بیان کیے، احکام رعیت اور احکام سلطانیہ، تو ہر احکام کے بعد اللہ نے مسئلہ توحید کو بیان کیا۔ احکام سلطانیہ کے بعد اللہ نے شرک اعتقادی کی بھی نفی کی اور شرک فعلی کی بھی تردید کی، لیکن مختصر اجمالاً اب اللہ رب العزت سورۃ مائدہ اور سورۃ انعام دونوں صورتوں میں شرک اعتقادی اور شرک فعلی کی نفی، مذمت اور تردید تفصیلاً اللہ تعالی فرمائیں گے۔ ایک اور ربط جو حضرت مولانا حسین علی الوانی رحمۃ اللہ علیہ نے سورۃ مائدہ کا سورۃ نساء کے ساتھ لگایا وہ یہ ہے کہ سورۃ نساء کی آخری آیت میں اللہ نے فرمایا وَيُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ أَن تَضِلُّوا، کہ یہ احکام جو ہم نے سورۃ نساء میں بیان کیے ہیں، ان کے بیان کرنے کا مقصد یہ ہے کہ تم گمراہ نہ ہو۔ چنانچہ اب اللہ سورۃ مائدہ میں اور سورۃ انعام میں تمام گناہوں میں سے جو سب سے بڑا گناہ ہے شرک والا گناہ، شرک اعتقادی اور شرک فعلی، دونوں کی نفی کریں گے تاکہ لوگ گمراہی کے راستے سے بچ جائیں۔ ایک ربط جو حضرت الوانی رحمت اللہ علیہ اسمی اور نامی ربط لگاتے ہیں وہ یہ ہے کہ ہم نساء
یعنی عورتوں کے حقوق ادا کرتے ہیں، یا اللہ تو ہم پر اپنے انعام کا اور اپنی رحمت کا دسترخوان اتار دے۔ یہ تو ربط ہوا سورت مائدہ کا ما قبل کی صورتوں سے۔ خلاصہ اس صورت کا کیا ہے؟ اس صورت میں اللہ کیا کچھ بیان کرنا چاہتے ہیں؟ مضامین کے لحاظ سے اس صورت کے بھی دو حصے ہیں۔ پہلا حصہ صورت کی ابتدا سے لے کے آیت نمبر 40 تک ہے۔ اس میں اللہ دو مضمون بیان کریں گے۔ شرک فعلی کی نفی اللہ پہلے کریں گے، اور اس کے بعد اللہ شرک اعتقادی کی نفی کریں گے۔ دونوں قسم کے شرک کو اللہ اس پہلے حصے میں رد کریں گے، ان کی تردید کریں گے۔ اس کے بعد اللہ امام الانبیاء صاحب قرآن حضرت سیدنا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے تسلی کے کچھ جملے ارشاد فرمائیں گے۔ اس کے بعد اللہ یہود و نصارہ کے احبار و رہبان یعنی ان کے علماء، ان کے درویش، ان کے گدی نشین جن کا لوگ احترام کیا کرتے تھے، علماء، اللہ تعالیٰ ان پر زجریں کریں گے۔ کیوں؟ وہ اپنی کتابوں میں تحریف کے مرتکب ہوئے تھے، انہوں نے اللہ کے احکام کو بدلا، اپنی طرف سے باتیں اللہ کی کتاب میں داخل کر دی، کچھ باتیں انہوں نے وہاں سے نکال دی، اللہ کی نازل کردہ آیات کا غلط مفہوم، شرکیہ مفہوم وہ لوگوں کے سامنے بیان کرتے، انہیں شرک کی طرف وہ راغب کرتے، غیر اللہ کی نظریں، غیر اللہ کی نیازیں دینے کی عوام کو تلقین کیا کرتے تھے۔ اللہ تعالی علماء یہود و نصارہ پر زجریں فرمائیں گے۔ اس کے بعد آیت نمبر 67 سے اس سورت کا دوسرا حصہ شروع ہو جائے گا۔ اس سورت میں بھی اللہ دو مضمون بیان کریں گے، لیکن وہاں معاملہ بیان کرتے ہوئے برعکس معاملہ ہوگا۔ پہلے حصے میں نفی شرک فعلی پہلے تھی اور نفی شرک اعتقادی بعد میں تھی۔ دوسرے حصے میں اس کو الٹ دیں گے، نفی شرک اعتقادی اللہ پہلے کریں گے جو عقیدے میں شرک ہوتا ہے، اور شرک فعلی جو فعل میں شرک ہوتا ہے اس کی تردید اللہ بعد میں فرمائیں گے۔ شرک فعلی میں نے پہلے کسی بیان میں اس کی وضاحت کی ہے کہ شرک فعلی میں اللہ تعالی تحریمات العباد کا ذکر کرتے ہیں، پھر تحریمات اللہ کا ذکر کرتے ہیں، نیازات العباد کا ذکر کرتے ہیں، پھر نیازات اللہ کا ذکر کرتے ہیں۔ کیا معنی؟ کہ جن حلال چیزوں کو تم نے اپنے معبودوں کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے اپنے اوپر حرام کر لیا ہے، وہ حرام نہیں ہوتی ہیں، وہ حلال ہیں۔ اور جو اللہ کی حرام کردہ چیزیں ہیں، جو اللہ نے حرام کی ہیں، وہ حرام ہیں، انہیں حرام سمجھا جائے۔ نیازات اللہ، اللہ کے نام کی نظریں، اللہ کے نام کی قربانیاں، اللہ کے نام کی نیازیں وہ حلال ہیں، انہیں کھاؤ۔ اور غیر اللہ کے نام کی جو نیازیں ہیں اور نظریں ہیں وہ شرکیہ عقیدے کی بنا پر حرام ہیں، ان سے پرہیز کرو۔ یہ جو تحریمات العباد ہے اور یہ جو نیازات العباد ہے،
اس میں ایک بڑا نفیس سا فرق ہے اور عام مفسرین کو یہاں دھوکہ لگ جاتا ہے۔ جو اہل علم میرے اس بیان کو سن رہے ہیں وہ ذرا اس پر توجہ فرمائیں گے۔ مولانا حسین علی الوانی رحمت اللہ علیہ نے تحریمات العباد اور نیازات العباد کو کس طرح حل کیا ہے۔ پہلے آپ سنیں کہ تحریمات العباد کیا ہے۔ مشرکین ایسے کرتے تھے کہ اس جانور کا گوشت تو ہم نے نہیں کھانا، اس جانور کا دودھ ہم نے نہیں پینا، اس جانور پر بوجھ ہم نے نہیں لادنا۔ کیوں؟ ہم نے اسے بزرگوں کے نام پہ چھوڑ دیا ہے۔ چونکہ بزرگوں کے نام پہ اسے چھوڑ دیا ہے، اب اس کا گوشت نہیں کھانا ورنہ بزرگ ناراض ہو جائیں گے، اس پر بوجھ نہیں لادنا ورنہ ہمارے معبود ناراض ہو جائیں گے، اس کا دودھ نہیں دونا ورنہ ہمارے معبود ناراض ہو جائیں گے۔ اپنے معبودوں کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے وہ اللہ کی حلال کردہ چیزوں کو اپنے اوپر حرام کر لیا کرتے تھے۔ اور نیازات العباد کیا ہے؟ وہ بھی یہی ہے کہ یہ بکرا، یہ چھترا، یہ جانور ہم نے بزرگوں کے نام پر نامزد کر دیا ہے، ان کی قبروں پہ جا کے، استحانوں پہ جا کے اس کو ذبح کریں گے اور اسے کھائیں گے تو ہمارے معبود اور ہمارے بزرگ خوش ہوں گے۔ اشکال یہ پیدا ہوتا تھا کہ تحریمات العباد میں بھی تو جانور معبودوں کے نام پہ چھوڑا جا رہا ہے اور نیازات العباد میں بھی جانور معبودوں کے نام پر چھوڑا جا رہا ہے، تو آپ ایک کے بارے میں کہتے ہیں کہ وہ حلال ہے، اس کو استعمال کرو، اور دوسرے کے بارے میں آپ کہتے ہیں کہ وہ حرام ہے، اسے نہ کھاؤ۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ مولانا حسین علی الوانی رحمت اللہ علیہ نے اس کی بہت خوبصورت وجہ بیان کی۔ انہوں نے کہا کہ اصل میں مشرک کے نظریے کو توڑنا ہے۔ تحریمات العباد میں مشرک آدمی یہ سمجھ رہا ہے کہ میں اس کا دودھ نہیں پیوں گا تب بزرگ خوش ہوں گے، اس کا گوشت نہیں کھاؤں گا تو میرے معبود خوش ہوں گے، اس جانور پہ بوجھ نہیں لادوں گا تو میرے معبود خوش ہوں گے۔ مولانا حسین علی کہتے ہیں مشرک کے اس نظریے کو توڑ دو۔ جن چیزوں کے بارے میں وہ سمجھ رہا ہے کہ اسے استعمال نہیں کروں گا تو میرے معبود خوش ہوں گے، لہذا اسے استعمال کرو اور مشرک کے نظریے کو توڑ دو۔ اور نیازات العباد میں مشرک شخص کا نظریہ یہ ہے کہ اسے استعمال کروں گا، اسے کھاؤں گا تب میرے معبود اور بزرگ خوش ہوں گے۔ تو اللہ نے فرمایا مشرک کے اس نظریے کو توڑ دو اور تم نے اس چیز کو استعمال نہیں کرنا۔ تو سورۃ مائدہ کے دوسرے حصے میں اللہ نے پھر ان دونوں مضمونوں کو بیان کیا۔ پہلے شرک اعتقادی کی نفی اللہ نے فرمائی اور اس کے بعد شرک فعلی کی نفی اللہ نے فرمائی۔ آیت نمبر سورۃ مائدہ کی آیت نمبر 106 میں، یہ بھی ذرا اہل علم حضرات میری بات کو توجہ سے سنیں گے، وہاں اللہ نے شہادت، گواہی، قسم، اس کو اللہ نے اس آیت میں بیان کیا ہے۔ یہاں قسم کا معاملہ، شہادت کا معاملہ، گواہی کا معاملہ بیان کرنے سے مقصد کیا تھا؟ مولانا حسین علی الوانی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یہاں قسم کا معاملہ بیان کرنے سے مقصد یہ تھا، اللہ بتانا چاہتے ہیں کہ نظر و نیاز اللہ کے نام کی دینی چاہیے۔ کیوں؟ کہ عالم الغیب وہ ہے، مالک و مختار وہ ہے۔ اس نسبت سے یہاں اس مسئلے کو لے کے آئے ہیں کہ پھر قسم بھی اٹھانی ہے اور شہادت بھی دینی ہے تو اللہ کے نام پر دینی ہے۔
قسم بھی اٹھانی ہے تو پھر اللہ کے نام کی قسم اٹھانی ہے، اس لیے کہ عالم الغیب بھی وہی ہے اور اس لیے کہ کارساز بھی وہی ہے۔ یہ جو غیر اللہ کے نام کی نظریں ہیں اور غیر اللہ کے نام کی نیازیں ہیں اور غیر اللہ کے نام کی لوگ منتیں مانگتے ہیں، اصل میں نیاز دینے والا، نظر دینے والا، اس کا ابتدائی عقیدہ یہ ہوتا ہے کہ جس بزرگ کے نام کی میں نظر دے رہا ہوں اور جس بزرگ کے نام کی میں نیاز دے رہا ہوں اور جس بزرگ کے نام پر میں منت مان رہا ہوں، وہ میرے حالات سے واقف ہے، وہ عالم الغیب ہے اور میرا نفع نقصان بھی اس کے ہاتھ میں ہے۔ اگر میں نے یہ نظر نیاز نہ دی تو مجھے نقصان پہنچے گا، بھینسوں کے تھنوں سے خون جاری ہو جائے گا، گھر میں بے برکتی ہو جائے گی۔ تو نظر و نیاز دینے والے کا عقیدہ یہ ہوتا ہے کہ جس کے نام کی میں نظر اور جس کے نام کی میں نیاز دے رہا ہوں وہ عالم الغیب ہے، میرے حالات سے وہ واقف ہے، میری نظر و نیاز دینے کو وہ جانتا ہے۔ چنانچہ اللہ نے آیت نمبر 109 میں سارے نبیوں کی ایک بات کو ذکر کیا سورۃ مائدہ میں، یوم یجمع اللہ الرسل، جس دن اللہ سارے نبیوں کو اکٹھا کرے گا، پھر ان سے پوچھے گا ماذا اجبتم، تمہیں امت کی طرف سے کیا جواب دیا گیا، تمہیں کس طرح مانا گیا؟ تو سارے نبی میدان محشر میں کہیں گے لا علم لنا، اے اللہ ہمیں اس کا کوئی علم نہیں ہے، انک انت علام الغیوب، غیبوں کو جاننے والا ہے تو وہ صرف اور صرف تو ہے۔ یہاں لا علم لنا کا یا ماذا اجبتم کا مطلب کچھ مفسرین نے یہ لیا کہ جن لوگوں کی طرف تمہیں بھیجا گیا تھا انہوں نے تمہیں کیسے مانا؟ تو انبیاء کہتے ہیں مولا ہمیں ظاہر کا پتہ ہے کہ کیسے مانا، کس نے نہیں مانا، لیکن جو باطن کے حالات ہیں مولا اسے تو بہتر جانتا ہے۔ اور کچھ مفسرین کہتے ہیں کہ ماذا اجبتم اس سے مراد یہ ہے کہ تمہارے انتقال کے بعد لوگوں نے تمہیں کیسے مانا، تمہارے متعلق لوگوں کے کیا نظریات تھے، یہ ہے اللہ تعالیٰ پوچھنا چاہتے ہیں۔ اور انبیاء کہتے ہیں لا علم لنا، جب تک ہم ان کے اندر رہے اس وقت تک کا تو ہمیں پتہ ہے، اور جب تو نے ہمیں اپنے پاس بلا لیا اس کے بعد کا ہمیں کوئی علم نہیں ہے۔ یہ معنی جو مفسرین نے کیا قرآن اس کی خود تائید کرتا ہے۔ سورۃ مائدہ کے آخری رکوع میں حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام سے سوال ہو رہا ہے، پہلے سارے نبیوں سے سوال ہو رہا ہے اور آخری رکوع میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا خصوصیت سے ذکر ہے۔ کیوں؟ یہ نصارہ عیسائی انہیں معبود مانتے ہیں، نصارہ عیسائی ان کی والدہ محترمہ کو معبود مانتے ہیں، ان کو الہ مانتے ہیں، ان کو مشکل کشا مانتے ہیں، ان کو حاجت روا مانتے ہیں، ان کو ابن اللہ مانتے ہیں، اللہ کی جز، اللہ کا حصہ الہ اور معبود مانتے تھے نصارہ۔ اس لیے عام نبیوں کا تذکرہ کرنے کے بعد آخری رکوع میں جا کے اللہ نے حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کا خصوصیت سے ذکر کیا۔ وَإِذْ قَالَ اللَّهُ يَا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ أَأَنْتَ قُلْتَ لِلنَّاسِ اتَّخِذُونِي وَأُمِّيَ إِلَٰهَيْنِ مِن دُونِ اللَّهِ، آپ لوگوں سے کہہ کے آئے تھے کہ مجھے اور میری ماں کو اللہ کے سوا الہ مان لینا، اللہ کے سوا معبود مان لینا۔ تو حضرت عیسیٰ اس کا جواب دے رہے ہیں سبحانک ما یکون لی ان اقول ما لیس لی بحق ان کنت قلتہ فقد علمت تعلم ما فی نفسی ولا اعلم ما فی نفسک انک انت علام الغیوب۔ آگے حضرت عیسیٰ کیا کہتے ہیں ما قلت لهم الا ما امرتنی بہ
میں نے تو ان سے وہی کہا تھا جس کا تو نے مجھے حکم دیا تھا، میں نے تو ماں کی گود میں بھی یہی کہا تھا، پھر رسالت کے ملنے کے بعد بھی یہی کہا تھا، اعبدوا اللہ ربی و ربکم، عبادت صرف اللہ کی کرو جو میرا رب ہے تمہارا رب ہے، وَكُنْتُ عَلَيْهِمْ شَهِيدًا مَا دُمْتُ فِيهِمْ، مولا جب تک میں ان کے اندر موجود رہا اس وقت تک کا تو میں نگہبان ہوں، اور جب تو نے مجھے اپنی طرف اٹھا لیا اس کے بعد کا مجھے کوئی پتہ نہیں، اس کے بعد کے حالات تو جانتا ہے۔ تو اللہ تعالی سارے نبیوں سے پوچھ رہے ہیں اور نبی جواب میں کہہ رہے ہیں لا علم لنا، ہمیں اس کا کوئی علم نہیں ہے۔ اللہ فرماتے ہیں جب انبیاء عالم الغیب نہیں ہیں تو پھر اولیاء بزرگان دین وہ عالم الغیب کیسے ہو سکتے ہیں، اور جب وہ عالم الغیب نہیں تو پھر وہ نظر و نیاز کے لائق بھی نہیں ہے۔ سورت مائدہ کی آخری آیت میں اللہ نے پوری سورت کا نچوڑ اور خلاصہ بیان کیا ہے، للہ ملک السماوات والارض، یہاں خبر کو مقدم کیا حسر کے فائدے کے لیے، اللہ ہی کے لیے ہے بادشاہی آسمانوں کی اور زمین کی، اور وہی ہر چیز پر قادر ہے۔ جب مالک وہی ہے اور قادر وہی ہے تو پھر یقیناً عالم الغیب بھی وہی ہے، اور جب یہ تینوں صفتیں قادر ہونا، مالک ہونا، عالم الغیب ہونا، یہ صفتیں اللہ ہی کے لیے ہیں، تو پھر نظر و نیاز اور منت اور چڑھاووں کے لائق بھی صرف اور صرف اللہ رب العزت ہی ہے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔